السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ زبان کے غلط استعمال پہ ہم لوگ حدیث سے پڑھ رہے ہیں اور اسی کو کنٹینیو کریں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی شخص نے کسی اور شخص کی تعریف کی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بربادی ہو، تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو 3 دفعہ فرمایا. پھر فرمایا اگر تم میں سے کسی کی ضروری ہی تعریف کرنی ہو تو اگر وہ اسے جانتا ہے تو یوں کہ میں فلاں کو ایسا اور ایسا گمان کرتا ہوں اور اللہ کا نگراں ہے اور میں اللہ کے سامنے کسی کو پاک نہیں ٹھہراتا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں بالکل. مطلب یہ کہ دعویٰ نہ کرے کہ وہ ضرور ایسا اور ایسا ہی ہے، بلکہ یوں کہے کہ میرے خیال میں وہ ایسا ہے، آگے اللہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ سارے دلوں کے حال ویسے تو ہر چیز اللہ ہی بہتر جاننے والے ہیں، کیونکہ ہم انسان تو نہیں جان سکتے نا. اس کا یہ مطلب ہے. اور وہ اس کے جلود کے اعمال اور خلود کے اعمال کو جانتے. ظاہر ہے کہ کسی کی مبالغہ آمیز مدح سرائی کرنے میں اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ محتاط الفاظ استعمال کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے. ظاہر ہے اگر آپ کسی کو بہت ہی پکا یقین سے کہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ جس طرح آپ سمجھتے ہیں سامنے والے کے لیے کسی اور کے لیے وہ اس طرح نہ ہو، تو پھر وہ غلط بات ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ کہیں کہ میں یہ، کیونکہ وہ آپ کی نظر میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو ایسا سمجھتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز سے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ دوسرے کے لیے بھی وہ شخص ایسا. دیکھیں انسان جو ہے نا بعض دفعہ مختلف طریقوں سے بھی ملتے ہیں اور ہر لوگوں کے حساب سے بعض لوگ الگ الگ طریقے سے بھی ملتے ہیں، اور بعض لوگ تو جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح نظر آتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے. تو اس لیے ہمیشہ مبالغہ آرائی جو ہے نا اسی لیے منع ہے. آپ کو ہمیشہ یہ بات کرنی چاہیے کہ مجھے یہ پتہ ہے یا میں اس طرح سمجھتا ہوں اور میرا یہ خیال ہے. ہمیشہ اس طرح بات کرنی چاہیے. یہ مطلب ہے اس کا. نوحہ کرنا کیا ہے؟ نوحہ جو ہے میت پر نوحہ کرنا زمانہ جاہلیت پہ بہت ہی مروج تھا. عورتیں اس معاملے میں ایک دوسرے کی امداد بھی کیا کرتی تھیں. زبان سے نوحہ کرنے کے علاوہ اظہار غم کے اور بھی بہت سے فضول طریقے اختیار کیے جاتے تھے، مثلا گالوں کو پیٹنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، سر منڈوا دینا وغیرہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو ممنوع قرار دے کر اظہار غم کا صرف وہ فطری طریقہ جائز رکھا جس کے معاملے میں انسان مجبور ہے، یعنی کہ دل کا غم کرنا اور آنکھوں کا آنسو بہانا. جو شخص کسی عزیز یا پیارے کی وفات پر صبر سے آنسو بہا لے، اس نے کوئی قابل مواخذہ کام نہیں کیا، کیونکہ دل کا غم اور آنکھوں کے آنسو اختیار سے باہر ہوتے ہیں، مگر زبان سے نوحہ کرنا، خالق مخلوق کی شکایتیں کرنا، اپنے آپ کو مظلوم قرار دینا، جانے والے کی تعریفیں کرتے ہوئے زمین و آسمان کے قلابے ملانا، سب کچھ ممنوع قرار دیا گیا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ زمانہ جاہلیت میں کیا، ہم لوگوں کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں ابھی بھی کتنے لوگ گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ جب انتقال کسی کا بھی ہو جائے یا اپنا کوئی پیارا چلا جاتا ہے تو وہاں زور زور سے پاؤں مارنا، رونا دھونا، اپنے سینے کو بھی پیٹنا، اپنے آپ کو مارنا اور بھاگے جانا ایک دم. کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، آپ اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہو رہے ہیں. جو اللہ کی رضا ہے اس میں راضی ہونا انتہائی ضروری ہے. نوحہ کو اسی لیے ناپسند فرمایا کہ دیکھیں جب ہمارا کوئی پیارا ہے تو انسان کا دل غم شدت سے تو پھٹا جاتا ہے نا. انسان ویسے ہی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ اگر ہمارا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے، ہمارے والدین ہیں، بہن بھائی کوئی بھی چلا جائے، تو انسان اپنی اولاد یا کوئی بھی تو انسان تو ویسے ہی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. دوسرے کے لیے تو ہم باتیں کر لیتے لیکن ہم اپنے پیاروں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اور اس کو ہم نہ بھولنا چاہتے ہیں نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ تو ایک فطری عمل ہے. وہ تو انسان تکلیف تو انسان کے دل سے جاتے جاتی ہے، ظاہر ایک دم سے نہیں چلی جاتی. اور جو ہے آنسو تو خود بخود آپ کے ٹپکیں گے، وہ تو انسان کا اس پہ انسان کا تو کنٹرول. لیکن چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، گلا پھاڑ دینا اپنا اور منہ سے اور پھول بکنا، یہ ساری جو ہے نا یہ ممنوع. اللہ ہمارے نبی نے سب چیزوں سے منع فرمایا. جو فطری عمل ہے وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن اپنے آپ کو ضرور قابو میں رکھنا جو ہے نا یہ ہمارے نبی کا حکم و فرمان ہے.
اور عبیداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتی سنا کہ جاہلیت کی خصلتوں میں سے کچھ خصلتیں یہ ہیں کہ نس میں تان کیا جائے اور یہ میت پر نوحہ کیا جائے. کہ تیسری بات یہ بھی کہ وہ بھول گئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہ تو ابھی جو ہم نے ذکر کیا اس کو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.